السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو ناول پڑھ رہے تھے ہم پریزاد، اس کے رائٹر ہیں ہاشم ندیم۔ تو آج ہم اس کی ایپیسوڈ 16 کا آغاز کرتے ہیں۔ نصف شب ڈھل چکی تھی۔ خانہ بدوش بنجاروں کا جلایا ہوا الاؤ سرد پڑ گیا تھا۔ بنجارے نے آخری تان لگائی اور محفل برخاست کر دی۔ جانے اس لمحے پھر مجھے شدت سے یہ احساس کیوں ہوا کہ میں خود بھی تو ایک بنجارہ ہوں اور وہ مجسمہ ساز کسی چاند نگر کی شہزادی تھی۔ بنجاروں کی پہنچ شہزادیوں تک بھلا کب ہوتی ہے؟ مٹی کے کھلونوں کے بدلے روپ کا سونا کون بیچتا ہے؟ روپ کے سودے صرف روپ کے بدلے ہوتے ہیں۔ جو مجھ جیسے بے روپ بدصورت ہوتے ہیں ان کے ہاتھ صرف خاک ہی آتی ہے، خاک کے بدلے خاک۔ شکورہ اور مہر دن سکینہ کو واپس لے جانے لگے تو میں نے شکورے سے کہا، اتنا کچھ ہو چکا تھا اور تم نے مجھے بتایا کچھ نہیں، پھر بھی تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہاری نواسی ہنسے بولے اور پھر سے عام زندگی جیے۔ شکورہ شرمندگی کے مارے سر جھکا کے کھڑا رہا۔ مہر دین نے اس کی مدد کی، یہ ساری بھلا بتانے کی باتیں ہیں سائیں جی، بڑی شرمندگی ہے۔ پھر تم سے کون سی بات چھپی ہے سائیں؟ یہ نماڑا تو بس یہ چاہتا ہے کہ اس کی سکینہ بھی دوسری لڑکیوں کی طرح ڈولی چڑھ کر اپنے لاڑے کے ساتھ رخصت ہو جائے، اس کا بھی گھر بار ہو، بال بچے ہوں۔ یہ سب باتیں کہنے والی تو نہیں ہیں نا سائیں جی، بس تم دعا کرو ہماری سکینہ کے لیے۔ میں نے سر جھکائے کھڑی سکینہ پر ایک نظر ڈالی۔ یہ مجھ جیسے برائے نام اور دکھاوے کے سائیں بابوں کی دعا سے بہت آگے جا چکی ہے مہر دین، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اس کی خوشی اور اس کے غم کے معیار اس دنیا کی روایت سے بہت جدا ہیں۔ اگر تم دونوں اس کی خوشی چاہتے ہو تو اس سے کہو کہ خود اپنے لیے خوشحالی اور اچھے گھر بار کی دعا کرے۔ اگر یہ مان گئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ اسے زیادہ تنگ نہ کرنا۔ یہ جس حال میں خوش رہے تم سب اسی کی خوشی میں خوش رہنا۔ مہر دین اور شکورہ سر جھکائے چپ چاپ سکینہ کو وہاں سے لے کر چلے گئے۔ کچھ دیر میں ہی صبح کا اجالا پھیلنے لگا۔ سویر سے انگڑائی اور انگڑائی سے زندگی جاگنے کا استعارہ جوڑ دیا گیا۔ سکینہ کی بستی بھی انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ گھروں سے مرغوں کی بانگیں اور چھتوں کی چمنیوں سے زندگی کی نوید دیتا دھواں آسمان کی طرف بلند ہونے لگا۔ ان سارے دیہات، قصبوں اور بستیوں کی صبح ایک جیسی ہوتی ہے، شہروں کی طرح ایک جھٹکے سے نہیں بلکہ دھیرے دھیرے جاگنے والی، سلگتی پھیلتی دھوپ کی طرح آہستہ آہستہ بستی کے در و بام اور آنگنوں میں اترنے والی۔ میں نے کسی گزرتے راہگیر سے سانول کی قبر کا پتہ پوچھا اور قبرستان جا کر فاتحہ پڑھایا۔ قبر کے قریب کچی زمین پر مجھے بہت سی آڑی ترچھی لکیریں کچھ کھینچی نظر آئیں، ویسی ہی لکیریں جیسی سکینہ نے میرے ڈیرے کے زمین پر ڈال رکھی تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں ساری بستی کو اکٹھا کر کے انہیں یہ نوید سنا دوں کہ اب انہیں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے کسی فقیر یا مجذوب کی حمایت کی ضرورت نہیں۔ وہ دو ہاتھ جن کے اٹھنے کے بعد قدرت کوئی دعا رد نہیں کرتی، وہ ہتھیلیوں کا چاند تو خود ان کی بستی کے کچے گھر میں روشن ہے، مگر یہ صدا کے ظاہر پرست لوگ بھلا میری بات پر کہاں یقین کریں گے؟ ہاں، اگر سکینہ کسی چودھری وڈیرے یا نمبردار کی بیٹی ہوتی تو یہی لوگ آنکھیں بند کر کے میرے ہر جھوٹ پر یقین بھی کر لیتے، اور اس وقت تک سکینہ کی حویلی کے باہر ضرورت مندوں کی بھیڑ لگ چکی ہوتی۔ میں آج تک کبھی یہ بات نہیں سمجھ پایا تھا کہ ہم انسان دعا کی قبولیت کے لیے اپنے جیسے زندہ یا مردہ انسانوں کی سفارش یا وسیلہ کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ ہم اپنے رب سے براہ راست کچھ مانگتے ہوئے اتنا جھجکتے اور شرماتے کیوں ہیں؟ یہ کیسی بھی یقینی ہے ہمارے اندر، یا شاید یہ بھی مایوسی کی ایک قسم ہے؟ مگر مایوسی کو تو کفر قرار دے دیا گیا ہے، گویا یہ سارے بے یقین بھی اپنے اعتبار کے کافر ہیں۔ ڈیرے پر واپس پہنچنے سے پہلے میں یہ طے کر چکا تھا کہ ایک آدھ ہفتے میں یہاں سے کوچ کر جاؤں گا، کیونکہ میں جب تک سکینہ کے آس پاس ٹھکانہ بنائے رہتا اس کی برکت لوگ میری کرامت سمجھتے رہتے، مگر میں اب اس ٹھونگ کا مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ واپس آ کر میں نے دو گھڑی سستانے کے لیے کمر ٹکائی ہی تھی کہ مہر دین کا پوتا اپنی چھوٹی سی سرخ سائیکل دوڑاتے ہانپتا ہوا وہاں آ پہنچا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ سب خیر تو ہے کاکے؟ بچے نے مجھے چاروں طرف گھوم کر پھر یوں دیکھا جیسے تسلی کر رہا ہو کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں۔ کچھ نہیں سائیں جی، دادا ابا نے کہا تھا کہ جا کر دیکھو سائیں جی ٹھیک ٹھاک ہیں کہ نہیں، بس اب میں چلا۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی تیز تیز پیڈل چلاتے وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ بچے بھی اپنی دنیا میں رہنے والے مست ملنگ ہی تو ہوتے ہیں، اپنی رمزیں خود ہی جانتے ہیں۔ جانے مہر دین نے اسے کس کام سے بھیجا تھا اور وہ کیا سمجھتا تھا، مگر دوپہر ڈھلتے ہی مہر دین خود بھی شکورے کے ساتھ بڑبڑایا ہوا وہاں آن پہنچا۔ ان دونوں کے چہرے پر لکھی پریشانی کی لکیریں دور سے پڑھی جا سکتی تھیں۔ سائیں جی سب خیری صلاح ہے نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، مگر تم دونوں اتنے پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ ان دونوں سے کوئی بات
ٹھیک سے جڑ نہیں پائی۔ وہ جی سکینہ نے آج صبح یہاں سے واپس جا کر تمہارے لیے بہت برا سپنا دیکھا ہے۔ میں ہنس پڑا۔ بس اتنی سی بات ہے؟ تم دونوں سکینہ کے برے سپنے سے گھبرا کر یہاں دوڑے چلے آئے۔ میری زندگی پہلے ہی کسی برے خواب سے کم نہیں ہے۔ جاؤ جا کر سکینہ سے کہہ دو کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے لیے فکر مند نہ ہوا کرو تم لوگ، کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ لیکن میری اس بے فکری کا ان دونوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ شکورہ بولا، بات اتنی سادی نہیں ہے جی، سکینہ کے خواب سچے ہوتے ہیں سارے۔ جب سے سامول کی موت ہوئی ہے اس کا کوئی خواب جھوٹا ثابت نہیں ہوا۔ میں نے ان دونوں کو تسلی دی، مگر تم دونوں اتنے پریشان کیوں ہو؟ آخر اس نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے خواب میں؟ میرے پاس کھونے کے لیے اب کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ شکورے نے گہری سانس لی۔ سائیں جی اب میں کیا بتاؤں تمہیں، میری تو زبان جلتی ہے بولتے ہوئے۔ سکینہ نے خدا نہ خواستہ تمہاری موت دیکھی ہے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے سائیں فوت ہو گیا ہے اور ہم سب اس کے لیے کفن دفن کا انتظام کر رہے ہیں۔ مہردین نے شکورے کو سختی سے گھورا اور شکورہ گھبرا کر خاموش ہو گیا۔ وہ دونوں کافی دیر میرے قریب بیٹھے رہے، جیسے انہیں خوف ہو کہ ان کے جاتے ہی مجھے کچھ ہو جائے گا۔ پتہ چلا کہ سکینہ کے ہر خواب کی تعبیر تب سے سچ نکلتی ہے جب سے سکینہ خود ایک خواب رفتہ زندگی گزار رہی ہے۔ جب شام گہری ہونے لگی تو میں نے انہیں زبردستی واپس بھیج دیا، ورنہ ان دونوں کا ارادہ اٹھنے کا نہیں لگ رہا تھا۔ اندھیرا ڈھلا تو میرے دل کے اندھیرے بھی میرے اندر رقص کرنے لگے۔ چلو اچھا ہوا سکینہ نے مجھے میرا انجام کچھ پہلے ہی بتا دیا، ورنہ خود میں اس انجام کے لیے ہمیشہ سے تیار تھا۔ کہانی ختم ہونے کا وقت آ پہنچا تھا۔ رات ڈھلی تو میں نے یہی سوچ کر آنکھیں موند لیں کہ اب یہ آنکھیں شاید کبھی نہ کھلیں، مگر حشر تک کی نیند شاید ابھی میرا مقدر نہیں تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ ایک نئی صبح کی نوید لے آئی، مگر میری آنکھ کھلنے کی وجہ کچھ اور تھی۔ دور سڑک کے کنارے ایک بڑی امپورٹڈ گاڑی کا بونٹ کھلا ہوا تھا اور ڈرائیور سمیت ایک دوسرا شخص بونٹ پر جھکا ہوا کچھ دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ایک تیسرا محافظ نما شخص قریبی جوہر سے پانی کا ایک کیبن بھر کر لایا اور ڈرائیور نے پانی گاڑی کے ریڈیئیٹر میں ڈال دیا۔ میں نے بیزاری سے چہرہ موڑ کر آنکھیں بند کر لی، مگر پھر اچانک ایک مانوس سی آواز نے میرے وجود میں بجلیاں سی بھر دیں۔ وہ ڈرائیور سے کہہ رہا تھا، اور کتنا دیر لگے گا کمبخت، سارا دن لگائے گا کیا؟ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ بونٹ پر جھکا ہوا وہ شخص دوسرا شخص کبیر خان تھا۔ ہاں وہ کبیر ہی تھا جو کبھی میرا محافظ ہوا کرتا تھا۔ جانے وہ اس ویرانے میں کیا کر رہا تھا؟ ڈرائیور نے اس سے کچھ کہا، پھر اچانک اس کی نظر دور بیٹھے مجھ پر پڑی۔ میری رگوں میں خون جمنے لگا۔ میں کبیر سے خاصے فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا اور میرے ماضی اور حال کے حلیے میں زمین آسمان کا فرق تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں کبیر کی نظریں مجھے اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہوئیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے قریب آنے کا کہا، مگر میں نے لا تعلقی سے منہ دوسری جانب پھیر لیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر کبیر خان نے میری طرف بڑھنے کی کوشش کی تو میں کسی بھی بہانے سے وہاں سے اٹھ کر دوسری جانب چل پڑوں گا۔ کبیر نے اپنے ساتھ کھڑے محافظ سے کچھ کہا اور محافظ سر ہلا کر میری جانب چل پڑا۔ میں دم سادھے بیٹھا رہا۔ اچھا ہوا کبیر خود میری طرف نہیں آیا، ورنہ وہ میری آواز ضرور پہچان لیتا۔ محافظ نے میرے قریب آ کر سلام کیا اور جیب سے میری ہی ایک تصویر نکال کر اس نے میرے سامنے رکھ دی۔ بابا جی ان صاحب کو یہاں آس پاس کہیں دیکھا ہے آپ نے؟ میں بظاہر لاپرواہی سے تصویر پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی اور آنکھیں موند کر جواب دیا، یہ تو کوئی بڑا آدمی لگتا ہے اپنے حلیے سے، اس چھوٹے سے گاؤں میں بھلا اس کا کیا کام؟ کون ہے یہ آدمی؟ محافظ نے گہری سانس لی۔ یہ میرے صاحب کے صاحب ہیں، بہت عرصہ پہلے چلے گئے تھے سب چھوڑ چھاڑ کر، ہم تب سے انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے چور نظروں سے محافظ کی طرف دیکھا، مگر مجھے یاد نہیں آیا کہ وہ کون تھا، شاید کبیر یا کمالی کے ذاتی عملے کا کوئی ملازم ہوگا۔ بہرحال وہ جو کوئی بھی تھا، کبیر کسی لمحے میں بھی میری طرف آ سکتا تھا، یا پھر شاید اس شخص کو میری بڑی ہوئی داڑھی اور لٹوں کے پیچھے میرے ماضی کی کوئی جھلک نظر آ سکتی تھی، لہٰذا میں نے وہاں سے اٹھ جانے میں ہی بہتری جانی۔ تم لوگ یہاں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، یہاں آس پاس کی سبھی بستیوں میں اپنی زندگی کے بہت سے سال گزار چکا ہوں، سبھی جگہ آنا جانا رہتا ہے، یہ شخص کبھی یہاں نہیں آیا، جاؤ کہیں اور تلاش کرو، میں ذرا ڈیرے کے لیے پانی بھر لوں۔ محافظ بھی میرے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا اور ہم دونوں مخالف سمتوں کی جانب چل پڑے۔ میں نے کچھ دور جا کر ایک درخت کی اور سے چھپ کر دیکھا تو محافظ اور کبیر آپس میں کچھ بات کر رہے تھے۔ پھر وہ تینوں گاڑی میں سوار ہو گئے اور ریاست پور سے مخالف سمت میں آگے بڑھ گئے، لیکن میں کبیر خان کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ آج نہیں تو کل وہ اس راستے پر ضرور پلٹتا۔ میرے دل میں یہ خدشہ ہمیشہ سے موجود تھا کہ مجھے یوں چلے جانے کے بعد وہ سب ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ رہے ہوں گے، اور پھر کبیر خان جیسا وفادار تو کبھی ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے ہر وہ جگہ چھان ماری ہوگی جہاں میری موجودگی کا ذرہ برابر بھی امکان رہا ہوگا۔
میرا دل ایک بار شدت سے مچلا کہ میں ایک لمحے کے لیے کبیر کو روک کر اینی کے بارے میں پوچھ لوں، پھر میں اسے اپنی قسم دے کر منا لیتا کہ وہ کبھی کسی کے سامنے میرا ذکر نہیں کرے گا، مگر پھر میں نے خود ہی اپنے اندر کے اس ابال پر قابو پا لیا۔ کبیر مجھے اپنے ساتھ لیے بنا کبھی واپس نہ جاتا، یا پھر خود بھی عمر بھر کے لیے یہیں ڈیرے ڈال دیتا۔ ان کے جانے کے بہت دیر بعد تک بھی میرے دل کی دھڑکنیں معمول پر نہیں آئیں، سب کچھ دوبارہ سے تازہ ہو گیا میرے دل و دماغ میں۔ یادیں کبھی پرانی نہیں ہوتی، یادیں ماضی کو بھلانا صرف دل بہلاوے کی باتیں ہیں، چاہے ہم ساری عمر بھی اپنی یادوں سے فرار لے کر بھاگتے رہیں، ہم جہاں تھک کر گرتے ہیں وہیں سے یادوں کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ کبیر خان کی آمد نے میرے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ اب میرا یہاں رہنا ممکن نہیں تھا، وہ کبھی بھی پلٹ کر واپس آ سکتا تھا۔ میں نے مہردین کے ذریعے شکورے کو بلا بھیجا۔ میری امید کے مطابق سکینہ بھی شکورے کے ساتھ چلی آئی، شاید شکورے نے اسے بھی میری روانگی کے خدشے سے آگاہ کر دیا تھا۔ سکینہ میرے لیے کافی فکر مند دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی، میری فکر نہ کرنا، میں بہت پہلے مر گیا تھا، اب صرف تصدیق ہونا باقی ہے۔ ہو سکے تو اپنے ماں باپ اور نانا کی خاطر کسی بہتر اور نیک بندے کو اپنا جیون ساتھی چن لینا۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے وہ دوہری زندگی جینا بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہوگا، مگر یہ دنیا اپنے لگے بندے اصولوں پر چلتی ہے، جو جیسا دیس ویسا بھیس اپنا لو۔ میں نے شکورے اور مہردین کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ بستی میں میری روانگی کا کسی سے ذکر نہیں کریں گے۔ رخصت ہوتے وقت ہم چاروں کی آنکھیں نم تھیں، وہیں کچھ جھوٹے وعدے ہوئے پھر سے ملنے کے، جلد لوٹ آنے کے، سدا ایک دوسرے کو یاد رکھنے کے۔ جانے یہ آخری ملاقاتیں ہمیں اتنا جھوٹ بولنے پر مجبور کیوں کر دیتی ہیں، جبکہ رکنے والے اور جانے والے دونوں ہی جانتے ہیں کہ یہ ان کی آخری ملاقات ہے۔ صبح منہ اندھیرے میں وہاں سے چل پڑا۔ بڑی سڑک پر آتے ہی مجھے بس مل گئی۔ میں چپ چاپ سر جھکائے آخری سیٹ کے ایک کونے پر جا کر ٹک گیا۔ بس دیہاتیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ گھنٹہ بھر ہچکولے کھانے کے بعد اچانک ہی گاڑی رک گئی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ آگے پولیس کا ناکہ لگا ہوا تھا۔ 2 پولیس والے اوپر چڑھ آئے۔ ان کی باتوں سے لگتا تھا جیسے وہ کسی خاص شخص کی تلاش میں ہیں۔ اتنے میں ان میں سے ایک کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر زور سے چلایا، یہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ باب نمبر 27۔ پولیس والے کے اس طرح چلانے پر بس میں بیٹھے سارے دیہاتیوں نے گھبرا کر یوں میری طرف دیکھا جیسے میں کوئی جنگلی بھینسا گھس آیا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں میرے ارد گرد کئی سپاہی بندوقیں تانے کھڑے تھے۔ مجھے بس سے اتار کر سڑک کنارے کھڑا کر دیا گیا، مگر میں نے ایک بات محسوس کی کہ پولیس والے میرے قریب آنے سے کترا رہے تھے اور میری ہر جنبش پر ان کی مسلسل اور کڑی نظریں جمی ہوئی تھیں۔ انہوں نے انتہائی سختی سے مجھے ہاتھ فضا میں بلند کر کے کھڑے رہنے کا حکم دیا۔ کچھ دیر بعد میں ان کا ایک افسر سرکاری جیپ میں وہاں نمودار ہوا اور اس نے بس کے ڈرائیور اور مسافروں کے نام پتے نوٹ کرنے کے بعد بس کو جانے کی اجازت دے دی۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ اس کے کاندھوں پر سجے پھول بتا رہے تھے کہ وہ انسپکٹر ہے۔ اس کے ماتحتوں نے اسے زوردار سلامی دی اور پھر کچھ خسر پسر کی۔ انسپکٹر نے سر سے پاؤں تک مجھے کئی بار غور سے دیکھا اور اپنے ماتحتوں سے پوچھا، اس کی تلاشی لی ہے؟ نہیں صاحب جی، ہم جانچ آنے والے کا انتظار کر رہے تھے۔ انسپکٹر نے غصے سے نچاڑا، اوئے اس ویرانے میں بارود کو جانچنے والا آلہ تمہارا ماما لے کر آئے گا؟ ویسے کیا تم لوگوں کو یقین ہے کہ یہ وہی خودکش ہے جس کی مخبری ہوئی تھی؟ صاحب جی، حلیہ تو وہی ہے، وہی لمبے بال، گھنی لٹوں جیسی بڑی داڑھی، سرخ آنکھیں، ملنگ کا بھیس۔ یہ تصویر دیکھیں ذرا۔ سب انسپکٹر نے جیب سے ایک سادہ کاغذ پر بنا خاکہ نکال کر انسپکٹر کو دکھایا۔ ان کی باتوں سے مجھے اتنا تو پتہ چل ہی چکا تھا کہ انسپکٹر علاقے کا تھانے دار ہے اور وہ کسی خودکش کی تلاش میں یہاں ناکہ لگائے بیٹھے تھے۔ میرے ہاتھ میں ہوا میں کھڑے کھڑے اکڑنے لگے تو میں نے تھانے دار کو پہلی بار مخاطب کیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ہاتھ نیچے کر لوں۔ میں ایک فقیر ہوں، ریاست پور سے آ رہا ہوں، آپ چاہیں تو تصدیق کروا لیں، میں کوئی دہشت گرد نہیں ہوں۔ میری آواز سن کر وہ سارے یوں اچھل پڑے جیسے میں نے واقعی کوئی خودکش دھماکہ کر دیا ہو۔ تھانے دار میری بات سے زیادہ میرے لہجے اور سکون بھرے انداز سے پریشان ہو گیا۔ اس نے مجھے قمیض اتارنے کا کہا۔ میں نے اپنا پھٹا پرانا جھولا اتار کر ایک جانب پھینک دیا۔ کچھ دیر تک وہ سارے دور کھڑے میرا جائزہ لیتے رہے، پھر تھانے دار کے اشارے پر ایک سپاہی نے مستعدی سے آگے بڑھ کر میری مشقیں کس دیں اور میری پوری طرح جامع تلاشی لینے کے بعد اس نے اعلان کر دیا، نہیں صاحب جی، یہ بندہ تو نہتا ہے۔ تھانے دار میں سب نے اطمینان کا سانس لیا اور میرے ہاتھ کھول دیے گئے۔ میرے تھیلے میں انہیں صرف کچھ چنے اور گڑ ملا۔ تھانے دار نے جیب کی وائرلیس سیٹ پر اپنے کسی سینئر سے بات کر مجھے قمیض پہننے کا حکم دیا۔ دور ویرانے میں سامنے سڑک کے کنارے بنے ایک چھوٹے سے کیبن نما کھوکھے والے نے
تھانے دار کے لیے ابلتی چائے کی ایک چینک اور چند چھوٹے پرانے سے شیشے کے گلاس بھجوا دیے اور وہیں درخت تلے کرسی لگا کر تھانے دار کا دفتر بنا دیا گیا۔ ان چھوٹے علاقوں میں صدر اور وزیر اعظم سے زیادہ تھانے دار کا کروفر ہوتا ہے۔ انسان غلام پیدا ہوا ہے اور سدا غلام ہی رہے گا، کبھی اپنی خواہشوں کا اور کبھی اپنے جیسے انسانوں کا۔ تھانے دار نے ازراہ کرم مجھے بھی سائے میں اپنے سائے زمین پر بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ جب تک ریاست پور سے تمہاری بات کی تصدیق نہیں ہو جاتی تم زیر حراست رہو گے۔ ویسے تمہارا یہ صاف لہجہ اور بات کرنے کا انداز مجھے شک میں ڈال رہا ہے کہ تم ہمسایہ ملک کے کوئی جاسوس ہو۔ اس علاقے میں کسی کا لہجہ اتنا صاف نہیں ہے اور تمہارے حلیے سے میل بھی نہیں کھاتا۔ ٹھیک بتاؤ تم کون ہو؟ میرا دل چاہا کہ میں زور زور سے کہے لگا کر ہنسوں۔ کل تک جس حلیے اور بھیس کی وجہ سے یہ دنیا میری راہ میں پلکیں بچھاتی تھی، میری عزت اور تکریم میں کھڑی ہو جاتی تھی، میری طرف بیٹھ کر چلنے کو بھی بے ادبی سمجھتی تھی، آج وہی حلیہ اور جوگی کا بھیس مجھے ایک عادی مجرم ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ سکینہ کے حصار سے نکلتے ہی اس کی برکت اور اس کے نام کے فیض کے اثرات ختم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا 40 میل کا فاصلہ خاص ہجرت کی مسافت کو مکمل کرتا ہے، جیسے 40 دن کا چلہ تبلیغ یا دوسرے روحانی عوامل کے لیے بہت اہم ہے۔ شاید کچھ شخصیات کا حصار بھی کسی خاص شخص کے ذات پر 40 کے ہندسے سے مشروط ہو۔ میں نے بے خیالی میں تھانے دار سے پوچھا، یہاں سے ریاست پور کتنا دور ہے؟ تھانے دار نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ 65 میل۔ مگر تم فکر نہ کرو، ہمارا وائرلیس پر رابطہ ہے، اب 1 گھنٹے بھر میں تمہاری اصلیت سب کے سامنے آ جائے گی۔ تھانے دار نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مجھے ہتھکڑی لگا کر دوسری آنے والی پرانی جیپ میں بٹھا کر تھانے میں پہنچا دیا جائے۔ ان میں کچھ تازہ بھرتی شدہ نوجوان سپاہیوں نے آج تک کوئی دہشت گرد یا خودکش نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ مجھے کسی عجوبے کی طرح برت رہے تھے۔ خودکش؟ ہم کتنے بدقسمت معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری لغت میں جانے کب سے ایسے ہی نئے لفظ شامل ہو رہے ہیں۔ خودکش، دہشت گرد، درانداز، انتہا پسند، کوئی ایک اچھا نیا لفظ بھی تو نہیں ہمارے مقدر میں۔ ساری دنیا میں انسان اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی راحت کے سامان کے لیے دن رات جوتا رہتا ہے، مگر ہم ایک دوسرے سے محبت کرنا کب سیکھیں گے؟ کب ہماری لغت میں دہشت کش، محبت پسند، سکون اور اندوز نامی لفظ شامل ہوں گے؟ ہم جینا کب سیکھیں گے؟ اور یہ خودکش، ایک انسان خود کو فنا کر کے اپنی جیسی دوسری مخلوق کی جان لینے پر کیسے آمادہ ہو سکتا ہے؟ کاش ہم سب جانور ہی پیدا ہوتے تو شاید حیوانیت کا الزام ہم پر نہ لگتا۔ اب تو شاید اگر جانوروں کو ایک دوسرے کو الزام دینا ہو تو اسے انسان کہہ کر پکارتے ہوں گے۔ مجھے تھانے پہنچا دیا گیا۔ خلاف معمول تھانے کی عمارت باہر سے بڑی پرسکون اور خوبصورت تھی۔ تھانے کے سامنے صاف پانی کی ایک چھوٹی سی ندی بہہ رہی تھی، جو تھانے کی عمارت کے آس پاس پھیلے وسیع و عریض اور سرسبز کھیتوں کو سیراب کرنے کے کام آتی ہوگی۔ تھانے کے پس منظر میں دور پہاڑوں پر سورج کی دھوپ نے سونا پھیلا رکھا تھا۔ نہر کے اوپر ایک چھوٹا سا اینٹوں کا پل تھا جو تھانے کے مرکزی چوبی گیٹ کو باہر کی سڑک سے ملاتا تھا، جس کے عقب میں تھانے کی پرانی مگر انگریز دور کی ایک پرشکوہ عمارت ایستادہ تھی۔ اسی لمحے میں نے ایک عجیب بات محسوس کی کہ پل اور دیواریں ایک جیسے اجزاء اور ساخت کی بنی اینٹوں سے تعمیر ہوتے ہیں، مگر پل ملاپ کا استعارہ ہوتے ہیں، جبکہ دیواریں خفیہ جدائی کی علامت بن جاتی ہیں۔ پل لوگوں کو ملاتے ہیں اور دیواریں جدائیاں ڈال دیتی ہیں۔ تھانے کی اونچی لمبی دیواروں نے بھی میرے اور باقی دنیا کے درمیان جدائی کی فصیل کھڑی کر دی تھی۔ مجھے ایک حوالاتی کمرے میں بند کر دیا گیا، جو تھانے کے صحن میں دھوپ کے رخ بنا ہوا تھا۔ شاید یہ بھی قیدی کو اذیت دینے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ہم انسان اپنے جیسے انسانوں کو اذیت دینے کے کتنے طریقے ایجاد کر لیتے ہیں۔ راحت دینے کے لیے ہمارے پاس تھوڑا سا بھی وقت نہیں بچتا۔ شام ڈھلے تک میں وہیں بیٹھا آتے جاتے سپاہیوں اور دیگر سائلوں کو دیکھتا رہا۔ شام کو عصر کے بعد ایک سپاہی نے کم دودھ زیادہ پتی والی پتلی سی چائے کا مجھے ایک پیالہ پکڑا دیا۔ جانتے ہو دہشت گردی کی سزا کیا ہے؟ اگر تم پر الزام ثابت ہو گیا تو سیدھے سولی چڑھ جاؤ گے۔ کیوں خود کو ہلاکت میں ڈال دیا تم نے؟ لمحے بھر میں ہی مجھے سکینہ کی پیشن گوئی یاد آ گئی۔ تو میری فنا اس دہشت گردی کے الزام سولی چڑھ جانے سے عبارت
کرنے چلی تھی یہ قدرت؟ چلو یوں ہی صحیح۔ میں نے چشمے تصور سے دیکھا کہ تھانے دار نے میری ورثہ کے طور پر ریاست پور سے شکورے اور مہردین کو بلا کر میت ان کے حوالے کر دی ہے، کیونکہ تھانے دار کو میں پہلے ہی ریاست پور میں اپنی جان پہچان کا اشارہ دے چکا تھا۔ میرے بارے میں مزید تو یہ کچھ جانتے نہیں تھے۔ قدرت اپنے مسودے مکمل اور کسی بھی غلطی یا بھول سے پاک لکھتی ہے۔ اب میں نے اطمینان سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ قضا نے میرے گرد اپنا جال مکمل بن لیا۔ اب تو سکون ہی سکون تھا۔ میں نے آنکھیں مون لیں اور وہ ناز ادا چھم سے میری بند آنکھوں کے پردے پر آ بیٹھی۔ کاش میں ایک بار اسے دیکھ پاتا۔ میرا دل کسی نادان بچے کی طرح مچل سا گیا، جیسے ننگے پاؤں پھٹے پرانے کپڑوں والے بچے اپنی خالی جیبوں کا احساس لیے دل کو اچھے لگنے والی مہنگی چیزیں کسی دکان کے بند شیشوں سے پیروں لگ کر تکتے ہیں نا۔ میں بھی تم کو یوں ہی محسن اکثر تکتا رہتا ہوں۔ میں بھی اسی خالی جیبوں والے بچے کی طرح اسے بار بار تکنے کی آس میں جانے کب دیوار سے ٹیک لگائے سو گیا۔ مجھ جیسوں کے لیے یہ نیند اور خواب کتنی بڑی نعمت ہیں۔ بیداری میں کچھ نہ پانے والے اکثر خوابوں میں مرادیں پا لیتے ہیں۔ میری منت بھی خواب میں پوری ہو گئی۔ میں اس کی آرٹ گیلری میں اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور وہ حسب معمول اپنے کومل ہاتھوں کی جادوگری سے میرے مجسمے میں جان ڈال رہی تھی۔ مجھے تو وہ خود ہمیشہ کی طرح ایک مجسمہ لگ رہی تھی۔ ہم دونوں خاموش تھے۔ دنیا کی کسی زبان یا ڈکشنری کا کوئی لفظ بھی تو ایسا نہیں تھا جو ہم دونوں کے دل کی باتوں کو کسی بولی میں ڈھال کر منتقل کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں صرف نظر ہی نظر کے لیے پیغام زبان کا کام دیتی ہے۔ میں نہ جانے کتنی دیر اس کے ساتھ نظر کی یہ بولی بولتا رہا اور پھر کسی نے مجھے زور سے آواز دے کر اٹھا دیا۔ چل بھائی ملنگ بادشاہ، تھانے دار صاحب تجھے بلا رہے ہیں۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ صبح ہو چکی تھی۔ مجھے ہتھ کڑیوں سمیت تھانے دار کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جہاں پہلے سے چند دیگر پولیس افسر کرسیاں ڈالے بیٹھے ہوئے تھے۔ تھانے دار خود ایک جانب مؤدب سا کھڑا تھا، جس کا مطلب تھا کہ بیٹھے ہوئے افسر خصوصی طور پر کہیں اور سے یہاں آئے ہیں۔ سب نے غور سے مجھے دیکھا۔ میرے چند خاکے بنائے گئے اور پہلے سے لائے گئے چند خاکوں اور تصویروں سے میرا حلیہ جوڑا گیا۔ پھر ایک افسر نے جو عہدے میں ایس پی تھا مجھ سے پہلی بار براہ راست بات کی۔ ریاست پور سے صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ تم نے کچھ مہینے وہاں بستی سے باہر درخت تلے گزارے تھے۔ اس سے پہلے تم کہاں تھے؟ ریاست پور سے صرف میں دھیرے سے مسکرایا۔ فقیر کا کوئی ایک ٹھکانہ کب ہوتا ہے صاحب؟ اس سے پہلے شکر گڑھ کے ریلوے پلیٹ فارم پر ڈیرا تھا اور اس سے پہلے کہیں اور ویرانہ ٹھکانہ تھا میرا۔ اب آپ کی یہ حوالات ہیں۔ ایس پی نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مگر تمہارا یہ لب و لہجہ، یہ اعتماد، یہ تمہارے حلیے کو غلط ثابت کرتا ہے۔ ہمیں الجھا رہا ہے تمہارا یہ اعتماد۔ میں جانتا ہوں جن جگہوں کا تم نے ابھی نام لیا ہے تم نے ضرور وہاں وقت گزارا ہوگا، مگر آخر تم ہو کون؟ تمہارا شناختی کارڈ بھی تو نہیں ہے جس سے تمہاری پیدائش وغیرہ کا ریکارڈ دیکھا جا سکے۔ میں نے کمرے میں بیٹھے باقی سب لوگوں پر ایک گہری نظر ڈالی۔ حیرت کی بات ہے، کوئی آپ جیسی کوتوالی کے سامنے بات کرتے ہوئے لڑکھڑا جائے، اس کی آواز کانپے، تب بھی آپ لوگ اس پر جھوٹا ہونے کی تہمت لگا دیتے ہیں، اور اگر کوئی بنا گھبرائے اپنا مدعا بیان کر دے تب بھی آپ لوگوں کو اس کا یہ اعتماد مشکوک لگتا ہے۔ آپ میری باتوں پر یقین نہ کریں، اپنی تفتیش پوری کریں۔ مجھے کوئی جلدی نہیں۔ میرے لیے اب سلاخوں کے پیچھے یا اس زندان سے باہر ہونا ایک جیسا ہے۔ میں دونوں طرف ہی قید رہتا ہوں۔ آپ اطمینان سے اپنی تسلی کریں۔ میں خاموش ہوا تو ان سب کے تنے ہوئے چہروں پر مزید کئی شکنیں پڑ چکی تھیں۔ ایس پی نے میرے سامنے ایک تصویر رکھی، یہ جو میرے موجودہ حلیے سے کافی حد تک مشابہ تھی۔ ہمیں اس شخص کی تلاش ہے۔ یہ دشمن ملک کا جاسوس ہے۔ ہمارے ملک میں دہشت گردی کے بہت سے منصوبوں پر عمل کر چکا ہے وہ، اور ابھی تک وہ معصوم لوگوں کی جان کے در پہ ہے۔ تمہارا حلیہ اور تمہاری ادھوری کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ تم یہی دہشت گرد ہو جس کے نہ جانے کتنے نام اور بحروب ہیں۔ یہ بھی تمہاری طرح بہت سے علاقوں میں جوگی، فقیر یا ملنگ کے حلیے میں گھومتا رہتا ہے اور موقع پاتے ہی اپنا کام کر جاتا ہے۔ سینکڑوں معصوموں کو دھماکوں میں موت کے گھاٹ اتار چکا ہے، اور یہ اب تک، لہٰذا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی پوری شناخت ظاہر کر دو، ورنہ ساری عمر انہی سلاخوں کے پیچھے پڑے سڑتے رہو۔ اس کا لہجہ اور ان سب کے تیور صاف بتا رہے تھے کہ وہ کسی بھی حال میں میری شناخت جانے بنا وہاں سے مجھے جانے نہیں دیں گے۔ مگر میں انہیں کیا بتاتا؟ میں جس شناخت سے ساری عمر بھاگتا رہا وہ ایک بار پھر میرا مذاق اڑانے کے لیے میرے سامنے کھڑی ہونے کو تیار تھی۔ میں نے پولیس والوں کے سامنے پھر وہی جواب دیا کہ میری شناخت ایک بھکاری کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ مگر وہ بھلا کب ماننے والے تھے؟ مجھے دوبارہ حوالات میں بند کر دیا گیا اور اگلے روز مجھے ضلع کی بڑی جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ میری تصویریں کھینچ کر اخبار اور اشتہار کے ذریعے علاقے میں منادی کروا دی گئی کہ علاقہ پولیس نے ایک مشکوک کو دہشت گردی کے شبے میں پکڑ رکھا ہے، کسی کو اس کے بارے میں اطلاع ہو تو آ کر پولیس سے ملے۔
اگلی صبح سب سے پہلے مجھے شکورے اور مہردین کی آوازیں سنائی دیں۔ پولیس والے انہیں دو جاہل دیہاتی بوڑھے سمجھ کر دھتکار رہے تھے، مگر جب وہ دہائی دے رہے تھے کہ پکڑا جانے والا کوئی دہشت گرد نہیں، ان کا جوگی سائیں ہے، مگر وہاں ان کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ پولیس والوں نے صبح سے ہی میری انگلیوں کے نشانات لے کر جانچ کے لیے بڑے شہر بھجوا دیے تھے۔ شکورے اور مہردین کو تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے ملاقات کی اجازت ملی تو وہ دونوں رو پڑے۔ میں دھیرے سے مسکرا دیا۔ شاید میں وہ نہیں ہوں جو تم دونوں مجھے سمجھ رہے ہو، اور پھر تم دونوں نے ہی تو کہا تھا کہ سکینہ کا دیکھا ہر خواب سچ ثابت ہوتا ہے۔ شاید اس کی خواب کی تعبیر کا وقت آ گیا ہے۔ وہ دونوں میرے ہتھکڑیوں میں جکڑے ہاتھ پکڑ کر روتے رہے اور ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ شکورے نے جاتے جاتے مجھے بتایا کہ جس دن سے سکینہ نے وہ خواب دیکھا ہے، تبھی سے وہ دعا کے لیے ہاتھ جوڑے بیٹھی ہے اور اپنے رب سے ہر گھڑی رو رو کر صرف یہی دعا مانگ رہی ہے کہ سائیں کو کچھ نہ ہو، سائیں جی کو ان سب کی عمر لگ جائے مگر سائیں کی آنے والی فنا ٹل جائے۔ پھر اگلی صبح چائے پہنچانے والے سنتری نے آ کر زوردار انداز میں سلاخیں کھڑکائیں۔ اٹھ جاؤ ملنگ بادشاہ، تمہاری رہائی کا پروانہ آ گیا ہے۔ میں حیران حوالات سے باہر نکلا تو تھانے دار نے مجھے اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ اس بار اس کا لہجہ بہت نرم اور معذرت خواہانہ تھا۔ معاف کرنا فقیرو، ہم بھی انسان ہیں، ڈیوٹی کرتے وقت اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ہمارا کام ہی ایسا ہے۔ شک کے اوپر ہمارے یقین کا قلعہ کھڑا رہتا ہے، اس کے بغیر ہمارا کام ہی نہیں چلتا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ اتنی وضاحت کیوں پیش کر رہے ہیں؟ میں نے تو ہلکی سی شکایت بھی نہیں کی۔ تھانے دار نے چائے والے لڑکے کو چائے ناشتہ میز پر سجانے کا اشارہ کیا۔ تم نے کوئی شکایت یا گلہ نہیں کیا، اس بات نے مجھے مزید شرمندہ کر رکھا ہے۔ ہم جس دہشت گرد کی تلاش میں تھے، اسے کل رات سرحد کے قریب سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تمہارے فنگر پرنٹس کی رپورٹ بھی بالکل کلیئر آئی ہے۔ اب تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، مگر پہلے ناشتہ کر لو۔ میرا دل اس وقت کچھ بھی کھانے پینے کا نہیں تھا، مگر تھانے دار کا دل رکھنے کے لیے میں نے چائے کے چند گھونٹ حلق سے اتارے اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تھانے دار میرے ساتھ برآمدے تک آیا۔ کہاں جاؤ گے؟ کوئی منزل نہیں ہے یہاں، میرے جہاں قدم اٹھیں گے اسی طرف نکل جاؤں گا۔ آپ کی ہمدردی کا بہت شکریہ۔ تھانے دار مجھ سے مزید کچھ پوچھنا چاہتا تھا، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ شاید تمہیں اپنے متعلق بات کرنا کچھ زیادہ پسند نہیں، چلو جیسے تمہاری مرضی۔ اکرم خان نام ہے میرا۔ کبھی کسی مدد کی ضرورت ہو تو یاد رکھنا، اور ہاں، کل جو دیہاتی تمہارے حق میں گواہی دینے کے لیے آئے تھے، اگر وہ دوبارہ آئیں تو انہیں کیا بتاؤں؟ میں نے پلٹ کر تھانے دار کی طرف دیکھا۔ ان سے کہیے گا یہاں پر فنا ہونا میرے نصیب میں نہیں تھا، جہاں لکھی ہوگی وہاں خود پہنچ جاؤں گا، میری تلاش میں بھٹکنے کی کوشش نہ کریں۔ میں اکرم خان کو وہیں ہکا بکا چھوڑ کر تھانے دار کی چار دیواری سے باہر نکل آیا۔ پھر وہی پل اور وہی دیوار، میں قصبے کی اس طرف جاتی پگڈنڈی کے مخالف سمت میں چل پڑا۔ راستے میں بادلوں نے مجھے تنہا چلتے دیکھ کر آپس میں کچھ سرگوشیاں کی، اور پھر سارے بادل زور سے گڑ گڑا کر ہنس پڑے۔ شریر بوندیں ایک بے گھر بیچارے کے ساتھ آنکھ مچولی کا کھیل کھیلنے کے لیے بادلوں کی گود سے ایک ایک کر کے زمین کی طرف لپکنے لگیں۔ بادلوں نے بنجارے کو بھیگتے دیکھ کر ایک زوردار قہقہا لگایا اور اپنی جھولی میں بند ساری شرارتی بوند مجھ پر بنجارے پر برسا دیں۔ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ویرانے میں برستی بارش کی بوندوں کی بولی کوئی سنے تو اسے بارش کی تنہائی پر بھی پیار آ جائے۔ وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، مجھ سے اٹکیلیاں اور ضد کر رہی تھی کہ میں بھی دوسروں کی طرح ان کے شور سے گھبرا کر کسی درخت یا اونٹ کی پناہ تلاش کر لوں، مگر میں رکا نہیں، بھیگتا رہا۔ میں بہت دور تک یوں ہی چلتا رہا اور بہت دیر تک مجھے یاد آتی رہی، اور اس اجنبی ویرانے کے اجنبی راہ سے میری تنہائی پر مسکراتے رہے۔ یہ شاعر بھی کیسے کیسے خیال جوڑ لاتے ہیں اپنے تخیل کی کشماتی دنیا سے زندگی کے ہر قدم پر۔ ہمیں ان کے بول کسی نہ کسی طور اپنے حال سے جڑے محسوس ہوتے ہیں۔ گھنٹہ بھر بھیگنے کے بعد مجھے سردی لگنے لگی تھی، مگر نہ جانے میں کہاں تھا، یہ کون سی جگہ تھی۔ شام ڈھلنے والی تھی۔ کچھ دیر بعد کسی بیل گاڑی والے نے میرے قریب سے گزرتے ہوئے مجھے آواز لگائی، کہاں جا رہے ہو صوفیو، میں پہنچا دوں؟ میں نے اس دیوان سے پوچھا، یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ وہ کوئی پرانا لطیفہ یاد کر کے زور سے ہنسا۔ راستہ تو کہیں نہیں جاتا، یہیں پڑا رہتا ہے دن بھر فقیرو، بس میں ہی آتا جاتا رہتا ہوں۔ مجھے اس کی زندہ دلی اچھی لگی۔ اس دور میں بھی اگر کوئی اپنے من کی الجھنیں بھلا کر لبوں پر ہلکی سی مسکان برقرار رکھ سکتا ہے تو یقیناً وہ دل والا بھی ہے۔ بیل گاڑی والے نے مجھے پکی سڑک تک پہنچا دیا، جہاں سے اکا دکا سواریاں گزر رہی تھیں، مگر میری حالت سردی لگنے کی وجہ سے بگڑتی جا رہی تھی۔ رات ڈھلنے سے پہلے مجھے بخار ہو چکا تھا۔ کسی بس والے نے ترس کھا کر مجھے بٹھا لیا اور بنا پوچھے ہی ایک ویران
سے ریلوے اسٹیشن پر اتار دیا۔ شاید وہی بس کا آخری اسٹاپ تھا۔ ساتھ ہی اس نے اسٹیشن کے ایک چپراسی کو میرا خیال رکھنے کا بھی کہہ دیا۔ بخار نے میرے حواس اس بری طرح متاثر کیے تھے کہ میں خود کوئی فیصلہ لینے کے قابل ہی نہیں تھا۔ ریلوے اہلکار نے میری حالت دیکھی تو مجھے کسی بڑے شہر جاتی ریل گاڑی پر سوار کروا دیا اور ٹی ٹی سے درخواست کی کہ مجھے شہر پہنچتے ہی کسی کلیہ مزدور سے کہلوا کر شہر کے بڑے ہسپتال پہنچا دے۔ 2 دن کا طویل سفر میرے ہوش اور بے ہوشی کے وقفوں میں یوں گزرا کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ گاڑی رکی تو میں بھی ٹی ٹی کو بنا بتائے لڑکھڑاتا ہوا پلیٹ فارم پر اتر آیا۔ میں مزید ان لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ تھکن کے مارے میرا برا حال تھا اور غنودگی کے غلبے نے مجھے ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر